وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں۔ ناظرین، کوئی بھی نیکی جو ہے وہ رائیگاں نہیں جاتی۔ نیکی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بہرحال نیکی ہوتی ہے، اور کسی کا بوجھ اٹھانا بھی بہت بڑی نیکی ہے، اسے بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آپ کو بخوبی معلوم ہوگا کہ ماں اس نیکی کی وجہ سے ایک کٹر کافرہ جو ہے وہ مسلمان ہو گئی تھی، اسلام کے دائرے میں آ گئی تھی، اور یہ کیسے ممکن ہوا؟ آئیے یہ ویڈیو اس میں ہم دیکھتے ہیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھاری بھرکم سامان کی گٹھڑی اس کے سر پر تھی، جو کہ اس کے وزن سے بھی بھاری تھی۔ کمزور اور نحیف جسم تھا، بڑھاپے نے چہروں پر جھریوں کا جالا تان دیا تھا۔ کمزور ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور وہ خود بھی کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ کمر بڑھاپے سے پہلے ہی جھکی جا رہی تھی، اور رہی صحیح کسر اس بھاری گٹھڑی نے نکال دی تھی۔ لکدک اور تپتے ہوئے صحرا میں وہ پسینے سے شرابور اور تھکاوٹ سے چور چور تھی، پھر بھی تیز قدم آگے بڑھانے پر مجبور تھی، اور گرتے پڑتے اپنی نامعلوم منزل کی جانب رواں دوا تھی۔ اس بڑھیا کی بھی عجیب شان تھی۔ وہ یک و تنہا اپنے گھر بار چھوڑ کر، اپنا دیس، اپنا وطن ترک کر کے، کہ جس میں اس نے اپنا بچپن اور لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا سب کچھ گزار دیا تھا، جس میں وہ پلی اور بڑی تھی اور جوان ہوئی تھی، آج اس کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا قبر میں تھا، جس میں اس نے اپنی زندگی کی شامیں اور صبحیں، بہاریں اور خزائیں دیکھی تھیں، لیکن آج وہ ایک عجیب مقصد لے کر اٹھی تھی، اور اس نے اکیلے گھر کے ساز و سامان کو سمیٹا، ایک میلی سی چادر میں ڈالا، اور پھر گٹڑی بنا کر سر کے اوپر رکھ کر شہر سے باہر ویرانے کی طرف چل رہی تھی۔ اور اس کا مقصد اپنا گھر بچانا نہیں تھا، بلکہ اپنا آبائی دھرم بچانا تھا۔ اور وہ یہ سوچتی ہوئی اتنی عظیم قربانی دے رہی تھی کہ آباء و اجداد کا دھرم بچانے کے لیے یہ معمولی سی قربانی ہے کہ جس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، اور یہی خیال اس کو تسلی بھی دے رہا تھا، اور وہ خرامہ اپنے محفوظ مقام کی طرف بڑھی جا رہی تھی۔ سارا شہر اور سارا بازار اسے اس حالت میں دیکھ رہا تھا، اور وہ اتنا زیادہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہے کہ اس کی ہمت جواب دے رہی تھی، ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھیں، سانس پھول رہی تھی، پسینہ سر سے لے کر پاؤں تک آ رہا تھا، اور وہ بوجھ سے زمین میں دنس رہی تھی۔ لیکن یہ سارے ہٹے کٹے تماشبین منہ کھولے اسے دیکھے جا رہے تھے، لیکن کوئی بھی تو نہ اس کی خیریت پوچھ رہا تھا، نہ وزن اٹھانے کی زحمت کر رہا تھا، اور بڑھیا بھی سب سے بے نیاز اور سب سے نا امید ہو کر جا رہی تھی، اور ان خود غرضوں کی عقل کا ماتم اور ان کی بے حسی پر افسوس کرنے کی بجائے وہ اپنی قربانی پر شاداں و فرحاں تھی۔ اس کا دل بلیوں اچھل رہا تھا کہ عمر کے اس آخری حصے میں وہ مرتد ہو کر نہیں مر رہی، بلکہ اپنی جان پر کھیل کر اپنے آبائی مذہب کا دفاع کر سکی تھی۔ سارے شہر میں جب اس کے کوئی قریب نہ گیا، تو ایسے میں ایک انتہائی وجیح اور خوش شکل خوبصورت نوجوان اٹھا اور آگے بڑھ کر نے بڑھیا کو بڑے ادب سے سلام کیا، اور پھر انتہائی محبت اور عقیدت اور احترام اور اصرار سے بڑھیا کی گٹڑی خود اٹھا لی۔ بڑھیا کا وزن سر سے اتر کر کانوں تک ہی نہیں آیا تھا، بلکہ وہ وزن سے بالکل آزاد ہو گئی تھی، اور اس کی جان میں جان آئی، سانسیں بحال ہونے لگیں، پسینہ خشک ہونے لگا، محبت اور تشکر کے جذبات امڑ آئے، اور وہ اس خدائی مدد پر حیراں اور ششدر رہ گئی، اور سوچنے لگی کہ اب نہ تو مذہب کو خطرہ رہا اور نہ ہی کوئی جان کو۔ نوجوان آنکھیں جھکائے بڑھیا کے پیچھے جا رہا تھا، پھر اس نے پوچھ ہی لیا کہ اماں، آپ کدھر جا رہی ہیں؟ بڑھیا کے لیے یہی تو ایک سوال تھا جو کہ اس کے دل کی آواز تھا۔ وہ بولی کہ میں نے سنا ہے کہ مکہ میں ایک شخص آیا ہے جو لوگوں کو ان کے مذہب سے بھٹکا رہا ہے۔ میں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، تو میں نے یہی سوچا کہ مذہب کو بچانے کے لیے یہ بستی چھوڑ دوں، چنانچہ میں وہاں سے نکل آئی۔
بڑھیا دستان سنا چکی تو نوجوان زیر لب مسکرایا، مگر اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا، اور بڑھیا کے سامان کو اپنے کانوں پر اٹھائے اور نظریں جھکائے آگے بڑھتا رہا۔ بڑھیا کے پاس تو کوئی سامان نہ تھا، چنانچہ اس کی رفتار تیز ہونے لگی، لیکن وہ رہ کر سوچنے لگی کہ اس بستی میں کہ جس میں میرے ہی آبائی مذہب کے ماننے والے سارے موجود ہیں، کیا وہ سب میری ہی طرح کمزور اور ضعیف ہیں؟ ان میں اخلاق و کردار بھی کمزور ہو گیا ہے۔ اس میں کوئی بھی تو ایسا نہیں جو کہ میرے سامان کو اٹھانے کی پیشکش کرتا۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ اور یہ نوجوان جسے میں جانتی تک نہیں ہوں اور نہ مجھے، تو اس نے مجھے دیکھتے ہی میرا سامان لپک کر اٹھا لیا، حالانکہ یہ بھی تو نظریں بچا کر چل سکتا تھا۔ انہی سوچوں میں وہ غلطاں آگے بڑھ رہی تھی کہ اس کی منزل قریب آ گئی۔ نوجوان نے آرام سے گٹڑی زمین پر رکھی اور سلام کر کے چلنے لگا، لیکن بڑھیا نے کہا کہ تم کون ہو؟ اب یہ سوال بھی اس کے لیے اطمینان کا باعث تھا کہ جس میں بہت سے سوالوں کے جواب پوشیدہ تھے۔ نوجوان نے جواب دیا کہ اماں، میں وہی محمد ہوں کہ جس سے بچنے کے لیے آپ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑھیا نے یہ سنا تو اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگیں، انگلی اس نے ہونٹوں تلک دبا لی اور کہنے لگی، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو پھر میں تیرے دین پر ایمان لاتی ہوں۔ یہ کر کر اس نے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا۔ ناظرین، آج بھی اس دور میں بڑھیاں موجود ہیں، نوجوان بھی موجود ہیں، لیکن یہ بڑھیاں مشرک اور ملحد نہیں بلکہ ہماری ہی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ہیں۔ گلیوں اور بازاروں میں ہم روزانہ دیکھتے ہیں، لیکن افسوس کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نوجوان موجود نہیں ہیں جو ان کی مبارک سنت کو زندہ کر سکیں۔ اگر بوجھ اٹھانے کی ایک سنت سے ایک کٹر عورت جو کہ مذہب کی خاطر ہجرت کر رہی تھی اس کا دل موم کیا جا سکتے ہے، تو اپنی ماؤں بہنوں کی دلجوئی کیا نہیں کی جا سکتی؟ قربان جائیں اس عظیم ہستی پہ کہ جس نے اپنے مبارک عمل کے ذریعے ہمارے لیے بہت سا پیغام چھوڑا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے در